قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں خود اپنی ذات خاص کے لیے کسی نفع کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ کسی ضرر کا، مگر اتنا ہی کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سے منافع حاصل کر لیا کرتا اور کوئی مضرت ہی مجھ پر واقع نہ ہوتی۔ میں تو محض بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ سارے امور کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیجئے اور اپنے بارے میں کہہ دیجئے کہ مستقبل کا علم مجھے بھی نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ بتا دیا ہو تو بتا دیا ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، عالم الغیب یعنی اللہ تعالیٰ کے علم غیب کو کوئی نہیں پا سکتا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر میں غیب کی بات جانتا تو اپنے لیے بہت سا خیر جمع کر لیتا، یعنی اگر مجھ کو اپنی موت کی خبر ہوتی کہ کب مروں گا تو کوشش کرتا کہ جلد تر بہت سے اعمال صالحہ کر لوں۔ یہ قول مجاہد رحمہ اللہ کا ہے، اور ابن جریج رحمہ اللہ بھی یہی کہتے ہیں۔ لیکن یہ بات غور طلب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اچھا ہی تھا، اور جو عمل کرتے وہ مستقل طور پر پائیدار ہوتا، جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1987 سے یہ بات ثابت ہے۔ سارے اعمال ایک ہی ڈھنگ کے تھے، ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اللہ تعالیٰ پر ہی ہوتی، غرض یہ کہ کوئی عمل بھی غیر عمل صالح نہ ہوتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مراد ہو کہ غیب کی باتیں جان لیتے تو لوگوں کی کس نوع کی بھلائی کس کام کے اندر ہوتی تو اس سے ان کو آگاہ کر دیتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خیر کے معنی مال کے لیے ہیں، اور یہ مفہوم اچھا ہے، یا یہ کہ جس خریداری میں فائدے کا علم ہوتا وہ ضرور خریدتا اور کوئی چیز نہ بیچتا جب تک کہ اس میں فائدے کا علم نہ ہوتا، غرض یہ کہ تجارت میں کبھی نقصان نہ اٹھاتا یا نہ اٹھانے دیتا، یا مجھے فقر و تنگ دستی کبھی نہ آنے پاتی۔ بعض لوگوں نے یہ مطلب بھی لیا ہے کہ قحط آنے والا ہوتا تو بہت کچھ غلہ جمع کر رکھتا، سستے زمانے میں خرید لیتا اور گرانی کے زمانے میں بیچتا، اور مجھے غربت اور مسکنت کی حالت کبھی نہ چھوتی اور نقصان آنے سے پہلے اس سے بچ جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ کہیے کہ میں تو صرف نذیر اور بشیر ہوں، عذاب سے ڈرانے والا اور جنت کی بشارت دینے والا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں فرمایا کہ اے نبی، ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان بنا دیا ہے تاکہ ارادہ تقوی رکھنے والوں کو آپ بشارت دے دیں اور جھگڑنے والے سرکش لوگوں کو ڈرا دیں۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ اور وہ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے تم کو ایک تن واحد سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے، پھر جب شوہر نے بیوی سے قربت کی تو اس کو حمل رہ گیا ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں شوہر بیوی اللہ تعالیٰ سے جو ان کے مالک ہیں دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہم کو صحیح سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کو صحیح سالم اولاد دے دی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز میں وہ دونوں اللہ کے شریک قرار دینے لگے، سو اللہ تعالیٰ پاک ہیں ان کے شرک سے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اولاد کو مشرک غیر اللہ کی جانب منسوب کرتے ہیں،
ارشاد ہوتا ہے کہ دنیا جہان کے لوگ آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام ہی سے ان کی بیوی حوا پیدا کی گئیں، انہی دونوں سے نسل بڑھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد یعنی آدم اور ایک عورت یعنی ان کی بیوی حوا علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اور اتنا بڑھایا کہ تم لوگ خاندان اور قبیلے بن گئے۔ اب تمہیں ایک دوسرے کے حقوق پہچاننا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تم میں شریف تر وہی ہوگا جو سب سے زیادہ محتاط عمل کرے۔ لیسکن الیہا کے معنی ہیں تاکہ ایک دوسرے میں الفت پذیری رہے، اسی لیے فرمایا کہ جعل بینکم مودۃ ورحمہ، یعنی تم دونوں کے دلوں میں محبت اور رحمت ڈال دی۔ دو روحوں میں جو محبت اور رحمت ہوتی ہے وہ روحین کی باہمی الفت و موانست سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ساحر اکثر اپنے سحر کے ذریعے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ شوہر بیوی میں تفرقہ ڈال دیں۔ غرض شوہر جب اپنی بیوی کے ساتھ فطری محبت کی بنا پر موانست و قربت اختیار کرتا ہے تو ابتداءً وہ اپنے پیٹ میں ایک ہلکا سا بوجھ محسوس کرنے لگتی ہے۔ یہ آغاز حمل کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس وقت تو عورت کو کوئی تکلیف کا آغاز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حمل تو ابھی نطفہ یا علقہ اور مضغہ ہے، یعنی نطفہ یا گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا، ابھی وہ ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ ایوب سختیانی نے حسن رحمہ اللہ سے مرت بھی کے معنی پوچھے تو کہا اگر میں عرب ہوتا، اہل زبان ہوتا تو جانتا۔ اس کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اسی طرح وہ اس حمل کو چندے کے لیے پھرتی رہتی۔ قتادہ رحمہ اللہ اس کے معنی یہ بتاتے ہیں کہ حمل نمایاں ہو گیا۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ حمل کے لیے ہوئے آسانی سے اٹھ بیٹھ سکتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ ابتدائی زمانہ وہ ہے جب کہ خود اس کو شک ہے کہ مجھے حمل ہے بھی کہ نہیں۔ غرض یہ کہ اس کے بعد جو عورت کو بوجھ اچھا خاصا محسوس ہونے لگتا ہے اور یقین حمل ہو جاتا ہے تو یہ ماں باپ دونوں اللہ تعالیٰ سے تمنا کرنے لگتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سالم بچہ دے دیں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ماں باپ کو ڈر لگا ہوتا ہے کہ کہیں جانور کی شکل یا اعضا کا یا غیر سالم بچہ نہ ہو جائے، جیسا کہ بعض مرتبہ ہو جایا کرتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ یہ مطلب لیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو لڑکا دیں، کیونکہ مولود میں زیادہ صلاحیت والا مولود لڑکا ہی ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سالم بچہ دیتے ہیں تو اس کو اپنے بتوں یا معبودان باطلہ کا حصہ بنا ڈالتے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسے شرک سے بے نیاز ہے۔ مفسرین نے یہاں بہت سے آثار و احادیث بیان کی ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے، ان پر روشنی ڈالیں گے، پھر انشاءاللہ صحیح بات کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہی پر ہم تمام کا بھروسہ ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حوا علیہ السلام کو جب وضع حمل ہوا تو ابلیس ان کے پاس آیا، ان کا بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، تو حوا کو مشورہ دیا کہ بچے کا نام عبد الحارث رکھو تو وہ زندہ رہے گا۔ چنانچہ بچے کا نام عبد الحارث رکھا گیا اور وہ زندہ رہا۔ یہ شیطان کی طرف کی وحی تھی، اور حارث شیطان کا نام ہوتا ہے۔ اس حدیث میں 3 علتیں ہیں یعنی خامیاں۔ ایک تو یہ کہ اس کا راوی عمر بن ابراہیم ایک بصری شخص ہے، اگرچہ ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے، لیکن ابو حاتم نے کہا ہے کہ اس سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی۔ دوسری یہ کہ یہی روایت موقوفاً سمرہ رضی اللہ عنہ کے اپنے قول سے مروی ہوئی، جو مرفوع نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قول سے ثابت نہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ میں خود سمرہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا۔ تیسرے یہ کہ اس کے راوی حسن سے بھی اس آیت کی تفسیر اس کے سوا بیان کی گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر یہ مرفوع حدیث ان کی روایت کردہ ہوتی تو یہ خود اس کے خلاف تفسیر نہ کرتے۔ ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ نہیں بلکہ بعض دوسرے مذہب والوں کا ہے، اور یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد بعض مشرک انسان ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ یہود اور نصارہ کا فعل بیان ہوا ہے کہ اپنی اولاد کو اپنی روش پر ڈال دیتے ہیں۔ اس آیت کی جو تفسیریں بیان کی گئی ہیں ان سب میں بہتر یہی تفسیر ہے۔ غرض تعجب کے لیے گنجائش یہ تھی کہ ایسا متقی اور پرہیزگار آدمی ایک آیت کی تفسیر میں ایک مرفوع حدیث قول پیغمبر روایت کرے، پھر اس کے خلاف خود تفسیر کرے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ وہ سمرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے۔ اس کے بعد یہ خیال ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ سمرہ رضی اللہ عنہ نے اسے اہل کتاب سے ماخوذ کیا ہو، جیسے کعب الاحبار اور وہب وغیرہ،
جو مسلمان ہو گئے تھے۔ انشاءاللہ اس کا بیان بھی عنقریب آئے گا۔ غرض اس حدیث کا مرفوع ہونا تسلیم نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری حدیث بھی اس بارے میں ہے، یہ کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حوا علیہ السلام کے جو اولاد ہوتی تھی ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیتی تھیں اور ان کا نام عبداللہ، عبید اللہ وغیرہ رکھتی تھیں۔ یہ بچے مر جاتے تھے، چنانچہ آدم علیہ السلام و حوا کے پاس ابلیس آیا اور کہنے لگا کہ اگر اپنی اولاد کا کچھ دوسرا نام رکھا کرو گے تو وہ زندہ رہے گا۔ اب حوا علیہ السلام کے جو بچہ ہوا تو ماں باپ نے بچے کا نام عبد الحارث رکھا۔ اسی سے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں هو الذی خلقکم تا آخر آیت۔ حوا علیہ السلام کو شک تھا کہ حمل ہے یا نہیں، غرض جب وہ حمل سے بوجھل ہو گئیں تو ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر جیتا جاگتا صالح بچہ ہوگا تو ہم بڑا شکر کریں گے۔ اب شیطان ان دونوں کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہیں کیا خبر کہ کیسا بچہ پیدا ہوگا، جانور کی شکل و صورت کا ہوگا یا انسان؟ ایک غلط بات ان کی نگاہوں میں اچھی بنا کر پیش کی، اور شیطان تو دھوکہ دینے والا ہے ہی۔ اس سے پہلے 2 بچے ہو چکے تھے اور مر چکے تھے۔ شیطان نے انہیں سمجھایا کہ اگر تم میرے نام پر اس کا نام نہ رکھو گے تو نہ وہ ٹھیک پیدا ہوگا اور نہ زندہ رہے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس بچے کا نام عبد الحارث رکھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر صحیح سالم بچہ دیا تو اس کا نام عبد الحارث رکھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ ان آیتوں میں اسی کا بیان ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ پہلی دفعہ کے حمل کے وقت یہ شیطان آیا اور انہیں ڈرایا کہ میں وہی ہوں جس نے تمہیں جنت سے نکلوایا، اب تم میری اطاعت کرو ورنہ میرے کرتب سے اس کے سینگ پیدا ہو جائے گا اور وہ پیٹ کو پھاڑ کر نکلے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ غرض انہیں بہت خوف زدہ کر دیا، مگر انہوں نے اس کی بات نہ مانی۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحت بچہ مردہ پیدا ہوا، دوسرا حمل ہوا، پھر بھی بچہ مردہ پیدا ہوا۔ اب کہ ابلیس نے رکھ دیا، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جعل له شرکاء فیما آتاہما۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کو لے کر ان کے شاگردوں کی ایک جماعت نے بھی یہی کہا ہے، جیسے مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ، قتادہ اور سدی رحمہم اللہ۔ اسی طرح سلف سے لے کر خلف تک بہت سے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں یہی کہا ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ اہل کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اسے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جیسے کہ ابن ابی حاتم کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے۔ پس ظاہر ہے کہ یہ بات اہل کتاب سے نقل کی گئی ہے، جن کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان کی باتوں کو نہ سچی سمجھو نہ جھوٹی کہو۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ ان کی روایتیں 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو وہ جن کی صحت کسی آیت یا حدیث سے ہوتی ہے، دوسری وہ جن کی تکذیب کسی آیت و حدیث سے ہوتی ہے، تیسری وہ جن کی بابت کوئی ایسا فیصلہ ہمارے دین میں نہ ملے تو بقول حکم حدیث اس کے بیان میں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بات بخاری، ترمذی اور مسند احمد میں رسول اللہ سے مروی ہے، لیکن اس کی تصدیق و تکذیب نہیں کرنا چاہیے۔ میرے نزدیک تو یہ اثر دوسری قسم کا ہے، یعنی ماننے کے قابل نہیں، اور جن صحابہ یا تابعین سے یہ مروی ہے انہوں نے اسے تیسری قسم کا سمجھ کر روایت کیا ہے۔ لیکن ہم تو وہی کہیں گے کہ جو حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مشرکوں کا اپنی اولاد میں اللہ کا شریک ٹھہرانے کا ہی بیان ان آیتوں میں ہے، نہ کہ آدم علیہ السلام کا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شرک سے بلند و بالا ہیں۔ ان آیتوں میں یہ ذکر اور اس سے پہلے آدم و حوا علیہ السلام کا ذکر مثل توطئہ کے ہے کہ ان اصلی ماں باپ کا ذکر کر کے پھر اور ماں باپ کا ذکر ہوا اور انہی کا شرک بیان ہوا۔ اب شخصی و انفرادی ذکر ختم کر کے جنس کے ذکر کی طرف بات کا رخ پھیرا جاتا ہے، جیسے ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے زینت دی اور پھر انہی ستاروں کو شیطانوں کو مار بھگانے کے کام ملائے، اور یہ ظاہر ہے کہ جو ستارے زینت کے ہیں وہ جھڑتے نہیں، ان سے شیطانوں پر مار نہیں پڑتی۔ یہاں بھی بات کا رخ یوں پھیرا جاتا ہے کہ تاروں کی شخصیت سے تاروں کی جنس کی طرف۔ اس کی اور بھی بہت سی نظیریں قرآن میں موجود ہیں، واللہ اعلم۔